بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام ناظرین کو ہدایت اسلامک ٹیچنگ چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ضرور اس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو چند ایسے کلمات کے بارے میں بتاؤں گا جس کا پڑھنے والا جنت کا مستحق بنتا ہے۔ لہٰذا بخاری کے اندر حدیث ہے جس کے راوی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا، جس نے یہ کلمات کہے اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور وہ کلمات یہ ہے، رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے، وبالاسلام دینا، اسلام کی دین ہونے، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ امام الانبیاء، فخر الانبیاء، سرتاج الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی یہ کلمات پڑھے اور پڑھنے کے اندر اس کی اور کوئی مقصد نہ ہو، صرف اللہ کی رضا ہو اور کوئی نیت نہ ہو، تو اللہ جل جلالہ اس کلمات کی پڑھنے کی وجہ سے اسے جنت النعیم میں ضرور داخل فرمائے گا۔ اور وہ کلمات یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وهو الحی الذی لا يموت بیدہ الخیر وهو على كل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے۔ لا شریک لہ لہ الملک، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، بادشاہت اسی کی ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، اور تعریف بھی اسی کی۔ یحیی و یمیت، وہ زندہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی وہی ہے۔ وَهُوَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا، بھلائی اسی کے اختیار میں ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں ان کلمات کے بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔